السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ پلے لسٹ کس تعلق سے ہے۔ ایسے تو میں نے اس پلے لسٹ میں بہت کچھ بتا نہیں سکا، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں نہیں تھیں، اس لیے بھی کہ میں سوچا نہیں تھا کہ اس پلے لسٹ کو اتنے پروفیشنل انداز سے میں کریٹ کروں گا اور اتنے بہتر انداز سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پھر آپ لوگوں کی دعا سے اس پلے لسٹ کو میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس دعا کیجئے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں اس میں بہت زیادہ محنت بھی کر رہا ہوں اور اس پلے لسٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کی بہت زیادہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں اور محنت بھی کر رہا ہوں، کس انداز سے آپ کو پڑھایا جائے کہ آپ کے لیے آسان ہو اور مفید ثابت ہو اور ایک الگ انداز میں آپ کو پڑھا سکوں۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تو چلیے دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے پہلے نمبر پیج پر چلتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا نمبر پیج، ویلکم ٹو لسان العرب۔ آپ تمام لوگوں کا لسان العرب میں خیر مقدم ہے، پرتپاک استقبال ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پیج پر چلتے ہیں۔ چلیے اس میں دیکھیے صرف کی تعریف۔ جیسے کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی چیز یا کسی انسان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف جاننا چاہتے ہیں، پھر آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم صرف کو جاننا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ صرف آخر ہے کیا، اسی لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صرف کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کریں، وہ کیا ہے اور اس کے لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو چلیے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں صرف کی تعریف لغوی طور پر، صرف اور تصریف دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ اس کے لغوی معنی بدلنے اور پھیرنے کے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں صرف اللہ عنک الاذى، اللہ تعالیٰ تم سے تکلیف کو پھیر دے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے، جیسے کہ میں نے ایک چند آیت یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور یہ جو تعریف اور آیتیں ہیں میں نے علم التصریف سے لیا ہے، آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، سیم اسی طرح ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اسی طریقے سے اور آیت ہے انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے آیت کو بدلتے ہیں، کیسے آیت کو بیان کرتے ہیں، یعنی نشانیوں۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کو چلانے میں، بدلنے میں، پھیرنے میں، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے صرف کا لغوی معنی سمجھ لیا، اب ہم چلتے ہیں اصطلاحی تعریف کی طرف۔ علماء صرف کی اصطلاح میں صرف یا تصریف ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے عربی الفاظ کے صحیح اوزان اور ان کے سیگے بنانے کا طریقہ معلوم ہو، اور ان اوزان کے صرفی حالات کا علم ہو، مثلا کسی لفظ کا صحیح یا معتل ہونا اور اس کا مجرد یا مزید ہونا معلوم ہو سکے۔ اوزان سے مراد کلمہ کی وہ مطلوبہ ہیئت یا شکل ہے جس میں حروف کی تعداد، ان کی ترتیب اور ان کے حرکات متعین کی جائے۔ تو اس میں آپ نے پڑھا کچھ چیزیں، جیسے کہ صحیح اوزان کیا ہوتے ہیں، صحیح یا معتل کیا ہے، مجرد اور مزید کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ جانیں گے آگے کے ایپیسوڈ میں۔ تو اسی لیے آپ زیادہ گھبرائیں نہیں کہ یہ اتنے ساری چیزیں، یہ کیا ہے، صحیح اوزان کیا ہے، اور یہ تو زیادہ ٹینشن لینے کی بات نہیں، بہت ہی سمپل چیز ہے۔ آگے آپ جو اسٹیپ آگے بڑھائیں گے، ان ساری چیزوں کو آپ سمجھتے جائیں گے اور آپ کے لیے دروازہ کھلتا جائے گا اور آسان ہوتا جائے گا۔ تو اس میں جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ وہ صرف کیا ہے، ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے عربی الفاظ کے صحیح، عربی الفاظ کے جو صحیح اوزان ہیں اور ان کے سیگے ہیں، سیگے بنانے کا، سیگے جو بناتے ہیں اور سیگے بنانے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ تو ابھی زیادہ اس میں ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بالکل ابتدا سے شروع کر رہے ہیں، آگے ہم سب سمجھیں گے۔ بس صرف آپ جان کے رہیے کہ صرف کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، یعنی ان قواعد کو جاننے کا نام ہی صرف ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا پیج ہے علم صرف کا موضوع۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر علم کا موضوع ہوتا ہے، اور موضوع اس چیز کو کہتے ہیں، موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذاتی احوال اس علم کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، لہذا علم صرف کا بھی موضوع ہے۔ تو چلیے اس موضوع کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، علم صرف کا موضوع وہ مفرد الفاظ ہیں جن کے اندر مختلف تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، جیسے ضرب مصدر سے ضرب فعل ماضی اور اس کے تمام سیگے، یعنی ضربہ سے لے کر ضربہ کرتے ہوئے ضربنا تک، اور اسی طریقے سے یضرب فعل مضارع اور اس کے تمام سیگے، اسی طریقے سے
اضرب فعل امر اور اس کے تمام سیغے، مضرب اسم اعلیٰ اور اس کے تمام سیغے وغیرہ بنائے جائیں جن کے مختلف معنی مراد ہوتے ہیں، یا ان مفرد الفاظ کے صرفی حالات سے بحث کی جائے، مثلا ان الفاظ کا صحیح یا معتل ہونا یا ان کے حروف کا اصلی اور زائد ہونا معلوم ہو سکے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا آپ نے، بہت ساری اصطلاحات کو دیکھا جس سے کہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ ایک مبتدئ طلبہ جو صرف کو بالکل جانتا ہی نہیں کہ صرف کیا ہوتا ہے، اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ اس میں اعلیٰ کیا ہے، اور اسی طریقے سے صحیح معتل تو میں نے پہلے ہی بتایا، اور مفرد، صرفی حالت، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں آپ پڑھیں گے۔ زیادہ گھبرائیے نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بالکل ہم شروع کر رہے ہیں، تو بس ابتدا ہے، بھی گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو چلیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے نمبر پیج پر۔ اس میں ہے علم صرف کا فائدہ۔ کہ علم صرف کا دیکھیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے ضرور، بغیر فائدے کے تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں ہم تو، اور انسان تو مفاد پرست ہے بھائی، کچھ بھی کرو تو اس میں پہلے فائدہ ڈھونڈتا ہے کہ بھائی یہ کر لیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہے، وہ کر لیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو چلیے اس میں صرف اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں فائدہ کیا ہے، تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ مفردہ میں غلطی سے انسان کو محفوظ رکھنا اور ان کے صیغوں کا صحیح تلفظ کرنا علم صرف کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ یہی تنہا علم ہے جس سے الفاظ میں واقع ہونے والی ہر قسم کی تبدیلی کا علم ہوتا ہے، اور اس کے قواعد کے اجراء و تطبیق سے الفاظ ہر قسم کا عیب سے پاک اور خلاف امور قیاس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں، کیونکہ آپ علم صرف اگر سیکھیں گے تو اس میں مفرد میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی ہونے کا امکان ہے، ان ساری غلطیوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اور صیغوں کا صحیح تلفظ کیسے تلفظ کرنا ہے، کس میں زیر دینا ہے، کس میں زبر دینا ہے، کس میں پیش، یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اس میں کیا ہے کہ جس سے کیا کہا گیا کہ یہی تنہا علم ہے جس سے الفاظ میں واقع ہونے والے ہر قسم کی تبدیلی کا علم ہوتا ہے، یعنی وہ جو لفظ بدل رہا ہے، کبھی ماضی، کبھی مضارع، کبھی امر، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں علم صرف ہی بتاتا ہے کہ کیوں بدل رہا ہے اور کب بدلے گا، کب بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بنے رہیے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کریں کہ کب کیسے بدل رہا ہے، بدلنے کا طریقہ ہم سیکھ لیں گے علم صرف کے ذریعے سے۔ تو چلیں اگلے پیج کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے پیج ہمارے یہاں پہ کھل گیا ہے، علم صرف کی ابتدا۔ کیونکہ دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کی ایک دن ابتدا ہوئی تھی۔ علم صرف کی ابتدا کب ہوئی تھی اور کس نے کیا تھا، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اس میں ہے کہ علم صرف کے بانی معاذ بن مسلم الحرہ بتائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف کے قواعد ایک مستقل فن کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدون نہیں ہوئے تھے۔ اس کی تدوین و تبویب کا کام، یہاں پہ کا چھوٹ گیا ہے، کام معاذ بن مسلم الحرہ کے ہاتھوں انجام پایا، جو اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے زمانہ میں علماء کوفہ کے سردار تھے اور علوم عربیہ کے امام تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہ ایک لفظ بڑھ گیا ہے فائدہ، یہ اس کا کچھ بس اس میں ٹائپ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی جلد۔ بنے رہیے اور علم صرف کو سیکھتے رہیے اور زیادہ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ آگے بہت اچھے انفارمیشن آپ کو ملیں گے۔ تو بس ابتدا ہے، اسی لیے بس اس میں زیادہ کچھ مزہ نہیں آیا، بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اس چینل کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے تو آپ دوسروں کو ریکمنڈ ضرور کریں تاکہ اس کو فائدہ ہو اور آپ کے لیے نیکی کا سبب بنے، صدقہ جاریہ بنے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔